یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی حیات مبارکہ میں ہی جو پیشن گوئیاں آپ نے کی تھی اس کی دلیل مل گئی، یعنی وہ صحیح ثابت ہوا کچھ ایسا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر ترنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے آئے۔ ممبر پر تشریف لے آنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام اصحاب کو حکم دیا کہ جہاں ہو وہیں بیٹھے رہو۔ تمام اصحاب بیٹھے رہے، ان میں سے کوئی کھڑا نہ ہوا، کسی نے اپنی جگہ نہ چھوڑی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں روکا؟ تمام اصحاب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کی شوق دلانے کے لیے روکا ہے اور نہ ہی تمہیں کسی چیز سے ڈرانے یا دھمکانے کے لیے جمع کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری جو پہلے عیسائی تھا وہ میرے پاس آیا اور میرے ساتھ بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ بتایا جو میں تمہیں ہمیشہ بتایا کرتا تھا اور دجال کے قیام کے بارے میں تمہیں خبر دیا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخام اور جزام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ساتھ بحری جہاز پر 30 آدمیوں کے ساتھ سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ جب وہ روانہ ہوا تو سمندر میں آندھی اور طوفان اٹھ گئے اور مہینے دنوں تک انہیں ادھر ادھر وہ لہریں گھماتی رہیں اور آخر کار وہ ایک جزیرے پہ جا کر ٹھہر گئے۔ وہ اپنے بحری جہاز سے اترے اور ایک چھوٹی ناؤ پر بیٹھ کر، چھوٹی کشتی پر بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو انہیں ایک بڑے ہی عجیب و غریب جانور سے ملاقات ہوئی۔ اس جانور کے جسم پر بہت بال تھے، بہت حد سے زیادہ بال تھے۔ اتنے بال تھے کہ اس کے آگے اور پیچھے کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا منہ کدھر ہے۔ یہ خوف زدہ ہوئے اور اس سے پوچھے کہ ستیاناش ہو تیرا، تو کیا چیز ہے؟ اس جانور نے جواب دیا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ جساسہ نے جواب دیا کہ تم اس خانقاہ میں جاؤ، وہاں ایک آدمی تمہارا بڑے شوق سے انتظار کر رہا ہے، تمہارا منتظر ہے۔ جب ان لوگوں نے اس جانور کی یہ بات سنی، یہ خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں یہ شیطان تو نہیں، اور ڈر کر وہاں سے اس خانقاہ کی طرف بھاگے۔ جب اس خانقاہ کی طرف وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان کافی بھاری بھرکم جسم والا اور اس کے گھٹنے سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی جنزیر بندھی ہوئی ہے اور اس کا ہاتھ اس کے گردن سے لپیٹ کر باندھا گیا ہے۔ یہ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ستیاناش ہو تیرا، تو کیا چیز ہے؟ اس جنزیر میں بندھے ہوئے انسان نے کہا کہ میرے بارے میں بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو ہم نے کہا، ہم عرب سے آئے ہیں۔ تمام حالات ہم نے اس سے بتا دیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور ہم یہاں تک کیسے پہنچے اور ہماری ملاقات یہاں پر اس جساسہ سے ہوئی، اور وہ ساری چیزیں تفصیلات انہوں نے اسے بتا دی۔ اس کے بعد اس انسان نے جو ان بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا وہ ان سے سوال کرتا ہے، مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ نخلستان کے بارے میں تم کیا جاننا چاہتے ہو؟
پھر اس انسان نے ہم سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا اس درخت پر پھل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہم نے جواب دیا کہ اس درخت پر پھل ہوتے ہیں۔ تو اس بیڑیوں میں جکڑے ہوئے انسان نے کہا کہ وہ دن قریب ہے جب اس پر پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے ہم سے یہ سوال کیا، مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ تو اس بیڑیوں میں جکڑے انسان نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا وہ جھیل پانی سے بھرا ہوا ہے یا سوکھ گیا ہے؟ ہم نے اس سے کہا کہ اس جھیل میں بہت پانی ہے۔ تو اس نے کہا کہ عنقریب تبریہ کی جھیل کے تمام پانی سوکھ جائیں گے۔ پھر اس بیڑیوں میں جکڑے انسان نے کہا کہ مجھے زگر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس بیڑیوں میں جکڑے ہوئے انسان نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا اس چشمے کے پانی سے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم نے جواب دیا کہ بے شک وہ چشمے کا پانی اتنا زیادہ ہے کہ شہر کے لوگ کھیتی باڑی اسی پانی سے پھر اس بیڑیوں میں جکڑے انسان نے کہا کہ عنقریب وہ چشمہ بھی سوکھ جائے گا۔ پھر اس بیڑیوں میں جکڑے ہوئے انسان نے سوال کیا کہ جیسا کہ تم عرب سے ہو، مجھے بتاؤ کہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا کیا؟ ہم نے جواب دیا وہ مکہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ چلے گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے جواب دیا ہاں، عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ پھر اس نے پوچھا کہ انہوں نے ان عربوں کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے بتایا کہ عرب کے ارد گرد کے خطوں میں وہ غالب آ چکے اور تمام لوگ ان کی اطاعت کرنے لگے اور ان پر ایمان لے آئے۔ وہ حیرانی سے یہ پوچھنے لگا کیا ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے جواب دیا ہاں بالکل ایسا ہو چکا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ ان کے لیے بہتر تھا کہ ان کے اوپر ایمان لے آئے۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ تو میں دجال ہوں اور عنقریب مجھے یہاں سے خروج مل جائے گا۔ اتنا ارشاد فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عصے یعنی لاٹھی جو آپ کے ہاتھ میں موجود تھی اسے اپنے منبر پر مارا، اور مارنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دجال شام کے سمندر میں بحر روم میں موجود ہے، یا پھر وہ یمن کے سمندر میں یعنی بحر عرب میں موجود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ مشرق میں ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔